فائز اپنے گھر والوں کو ایک نئے گھر میں شفٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد اپنے والد سے کہتا ہے کہ اب آپ کو فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ گھر چھوٹا ضرور ہے لیکن یہاں ہماری عزت ہوگی اور میں اب اپنے گھر والوں کے سارے خرچے اٹھا سکوں گا۔ اس کے بعد فائز بس اسٹینڈ پر کھڑا بس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے سے مدثر کی گاڑی گزرتی ہے جس میں حریم بھی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوتی ہے۔ یہاں فائز کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں حریم کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہوں۔ اگر میں اس کو آزاد کر دوں تو وہ آرام سے مدثر جیسے انسان کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور اس کی حیثیت تو اب اونچی گاڑیوں میں بیٹھنے والی ہے اور میری تو یہ حیثیت رہی نہیں۔ حریم کو اچانک وقاص کے ساتھ ملاقات یاد آتی ہے تو وہ لائبہ کو کال کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وقاص مجھے ملا تھا اور وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ حریم اس کو بتاتی ہے کہ وقاص نے مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دیا ہے اور کہا ہے کہ تمہیں پہنچا دوں۔ لائبہ کہتی ہے کہ اچھی بات ہے، میں وقاص سے ملنا چاہتی ہوں، میں ایک بے وفا انسان کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں جو مجھے بارات والے دن ایسے چھوڑ کر چلا گیا، وہ آخر اب میرا سامنا کیسے کرے گا۔ حریم یہاں اس کی غلط فہمی دور کر دے گی اور اسے بتائے گی کہ وقاص تم سے محبت کرتا تھا لیکن وہ اپنی ماں سے بھی ڈرتا تھا اور اس کی ماں ایک لالچی عورت ہے، اس لیے وقاص اپنی ماں کے آگے کچھ بھی نہیں بول پایا۔ اور وقاص نے تو مجھے یہی کہا کہ میں لائبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی ماں کو کسی نہ کسی طریقے سے منا بھی لوں گا۔ لائبہ یہ بات جان کر تھوڑی نرم پڑ جائے گی اور اس کے بعد وقاص کا نمبر حریم سے لے لے گی۔ ادھر ناصر کو جو بریسلیٹ کہکشاں بیگم دے کے جاتی ہیں اس کا منہ بند کرانے کے لیے، اس کی قیمت تو لاکھوں میں ہوتی ہے، اس کے تھرو ناصر کا علاج بھی ہو جائے گا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جلدی جلدی جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ میرے پاس پیسوں کا پہلے انتظام نہیں تھا، اسی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، آپ جلدی میرا علاج کر دیجئے اور یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا کوئی خطرے کی بات تو نہیں۔ ڈاکٹر اس کو صاف بتا دیتے ہیں کہ ناصر صاحب خطرے کی بات تو ہے ہی، آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی تاکہ زہر آپ کی فل باڈی میں نہ پھیل جائے۔ پر حیرت اس ٹائم کہکشاں بیگم پر ہوتی ہے جن کا بیٹا فائز روڈوں پر دھکے کھا رہا تھا اور جب ان کے پاس رہنے کے لیے اتنے سے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ کسی چھوٹے موٹے گھر کا انتظام کر پائیں، تب انہوں نے اپنا یہ بریسلٹ بیچنے کی نہیں سوچی، بلکہ ناصر نے جب ان کو دھمکی لگائی تو اس کو فوراً یہ بریسلٹ نکال کے دے دیا۔ اگر یہ بریسلٹ وہ اپنے بیٹے فائز کو دے دیتی تو وہ ان کے لیے اچھا خاصا کرائے کا گھر ڈھونڈ سکتا تھا اور 2-3 مہینے کا ایڈوانس کرایہ بھی دے سکتا تھا، لیکن نہیں، کہکشاں بیگم پہلے دلارا کے گھر چلی گئیں اور اس کے طعنے سنتی رہیں اور اس کے بعد اپنی سب سے ناپسندیدہ انسان جو دنیا میں تھی اس کے گھر بھی جا کے رہ لیں۔ پر ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اپنا بریسلٹ یا کوئی بھی جیولری کا آئٹم بیچ کر رینٹ پہ کوئی گھر لے لیں۔ یہاں جب ناصر کی بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ٹانگ بھی کٹ جائے گی تو وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ ناصر نے مجھے دھوکہ دے کر مجھ سے شادی کی ہے اور اب تک مجھ سے صرف جھوٹ ہی بولتا آیا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ ناصر گدھ کی طرح مردار کھانے والا انسان ہے، اسی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی ہے، لیکن وہ تو کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ناصر میاں آپ کے لیے اتنی سزا کافی نہیں، سزا تو ابھی آپ کو اور بھی ملنی چاہیے۔ ناصر بیماری اور کمزوری کی حالت میں رات میں جب اس سے پانی کا گلاس مانگتا ہے تب وہ اگنور کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تب ناصر سوچتا ہے کہ کاش اس کی جگہ حریم سے ہی شادی کر لی ہوتی، تب اپنی لالچ کو سائڈ پر رکھ لیا ہوتا۔ حریم ایک ہیرے جیسی بیوی تھی، وہ میرا کتنا خیال رکھتی جس طرح وہ فائز اور اس کے گھر والوں کا ابھی تک خیال رکھ رہی ہے۔ فائز جب اپنے گھر والوں کو حریم کے گھر سے لینے جاتا ہے تو دروازے کے باہر ہی اس کو حریم اور مدثر کی باتیں سنائی دے جاتی ہیں اور وہ آدھی ادھوری باتیں سن کر ان کے اوپر پھر سے شک کرنا شروع کر دیتا ہے اور گھر کے اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ اپنے باپ سے خفا ہوتا ہے کہ آپ کو پوری دنیا میں کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ملا اس گھر کے علاوہ۔ یہاں شیخ فرقان بولتے ہیں کہ حریم اور اس کا باپ بہت اچھے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا، لیکن فائز حریم کے کریکٹر پر بات کرنی شروع کر دیتا ہے تو حریم کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ فائز کا منہ بند کروا دیتی ہے۔
اور اسے بولتی ہے کہ فائز صاحب یہ آپ کے اونچے محل نہیں جہاں پہ آپ میرے کریکٹر پر کوئی بھی باتیں اچھالیں اور وہ سب دب جائیں. یہ میرا چھوٹا سا صاف ستھرا گھر ہے. یہاں پہ آپ میرے کریکٹر کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے کیونکہ میرا گھر میرے کریکٹر کی گواہی دے گا. حریم کا باپ بھی یہاں آ جاتا ہے اور وہ فائز سے بولتا ہے کہ اگر آپ کو اتنا ہی شک ہے حریم پر تو آپ اس کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے. میں تو خود بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اب آپ کے نام کے ساتھ بند ہی رہے. میری بیٹی کا بھی خوشیوں پر پورا حق ہے. وہ جتنی بھی اچھائی آپ کے گھر والوں کے ساتھ کرنا چاہتی ہے آپ کو وہ دکھائی کبھی نہیں دے گی. اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس کو آزاد کر دیں اب اس رشتے سے. فائز کی والدہ بھی پیچھے سے اس کو یہی شے دیں گی کہ فائز جب آپ دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہو تو اب یہ رشتہ ابھی کے ابھی ختم ہی ہو جانا چاہیے. فائز کا والد اور لائبہ بہت کچھ بولنا چاہتے ہیں لیکن اللہ جانے کہ وہ بولتے کیوں نہیں. بس وہ منہ ہی منہ میں کچھ نہ کچھ بولتے ہیں اور فائز تک ان کی آواز پہنچ ہی نہیں پاتی. بھئی اگر آپ نے حریم کی کسی اچھائی کا بدلہ دینا ہے تو یہی وقت ہے کہ آپ اس کے بارے میں بولیں، سچ بتائیں. لیکن نہیں، موقع پر اگر آپ چپ رہ گئے تو بعد میں بولنے کا بھی کیا فائدہ ہونا ہے. وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں فائز کے ساتھ اس کے لیے ہوئے گھر میں اور وہاں سے لائبہ بھابھی کو کال کرتی ہے اور ان کو بولتی ہے کہ بھابھی میں نہیں چاہتی کہ آپ کا اور فائز بھائی کا رشتہ ختم ہو، پر میں چاہتے ہوئے بھی ان کی غلط فہمی دور نہیں کر سکتی. پر آپ تو یہ غلط فہمی دور کر سکتی ہیں، آپ آخر کچھ بولتی کیوں نہیں ہیں ان کے سامنے. ہماری امی نے آپ کے ساتھ ہمیشہ برا کیا اور آپ بھی یہ سب جانتی ہیں تو آپ یہ سب فائز بھائی کو کیوں نہیں بتا دیتی. اب اللہ جانے کہ یہ سب باتیں حریم سے کہنے کی بجائے لائبہ خود ہی فائز کو کیوں نہیں بتا دیتی آخر، جبکہ وہ اب ناصر کی حقیقت بھی جان چکی ہے اور یہ بھی جان چکی ہے کہ اس کی ماں اپنا بریسلیٹ بھی ناصر کو دے آئی ہے تاکہ اس کی دھمکیوں والی کالز بند کروا سکے اور اس کا منہ بند کروا سکے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ اب یہ رشتہ بچانے کے لیے اپنے بھائی کو ساری سچائی ابھی تک بھی نہیں بتاتی. پر سچائی تو آخر کار کبھی نہ کبھی فائز کے سامنے آ ہی جائے گی. ناصر جب اپنی ٹانگ کٹوا کے اپاہج ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی تب اس کی عقل ضرور ٹھکانے آئے گی اور اس کے بعد وہ جا کے فائز کو ساری سچائی بتا دے گا کہ کس طرح اس نے فائز اور حریم کے رشتے میں زہر گھولنے کی کوشش کی تھی. پر ہو سکتا ہے کہ یہ سچائی فائز کے سامنے آنے سے پہلے ہی مدثر اور حریم کی شادی ہو چکی ہو اور جب اپنی ماں کی سچائی فائز کے سامنے آئے تو وہ حریم کے پاس صرف معافی مانگنے کے لیے تو جا سکے لیکن وقت اب اس کے ہاتھ میں نہ ہو کہ وہ حریم کو واپس حاصل کر سکے. اور اتنا شک کرنے کی وجہ سے اتنی سزا تو فائز کی بنتی ہی ہے کہ وہ ساری زندگی جلتا کوڑتا رہے اور حریم کو مس ہی کرتا رہے لیکن اس کو کبھی بھی واپس حاصل نہ کر پائے. اینی ویز ڈرامے کی اینڈنگ کیا ہوگی یہ ایک ٹویسٹ ہے. یہ سب جاننے کے لیے ابھی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ کمنٹس بھی کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.